بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں، بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا، یعنی جب کہ میں 22 سال کی ہوئی تھی۔ میرا نام ہبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ ہم کیا ہوتا ہے نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے، ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ آپس میں بہت محبت تھی۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ فائزہ کالج جاتی تھی، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی، 2 بج رہے تھے۔ فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا، اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بلکہ اس کی شخصیت کی طرح اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا اور یہ میں ہوں یقین ہی نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھا مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے ان کی مدد کی اور ان کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے کر آئی، مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی۔ امی ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے سے بہت ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا۔ شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ وہی کشش اسے بھی میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ اسی پل وہ اسی اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی، شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سیدہ کے بیٹے ہو؟ جی۔ مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے اور ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ آہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے، پھر چل دیے۔ وہ رات میرے لیے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت سی ہلچل تھی، مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی جو میں چاہ کر بھی نہیں کر سکی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگا تھا۔ ان کی آنکھ میں چھپی حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی۔ ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئی تھی۔ مسکان تو ان کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ جی۔ پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے، ہبا، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔
جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا ہی ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے، اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیے، اگر نہیں پہنی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھے چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے، مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگار کیا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں دکھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی۔ گرتے گرتے انہوں نے سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا تو اچھی خاصی سنا دی۔ ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابعداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سے ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت ہی وجیہہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل بھی نہ بھائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، میں اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھی اور اس رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شاہ زیب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں امی، یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آ رہے ہیں، شاہ زیب بھی ساتھ ہیں۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا دمکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا، اس نے مجھ سے عشق کیا تھا۔ پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ رہے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ ہی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گم سم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھے کھینچ کے خود کے قریب کیا، جس میں اس کے اور میرے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک بھی میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلد ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ نا۔ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔
میں نے اس کو کھری کھری سنا دی مگر وہ مسلسل مسکراتا رہا۔ میں وہاں سے چل دی مگر اس کے وجود کی مہک میرے انگ انگ میں بسی ہوئی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہیں ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہیں تھکتی تھی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیر تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں اور میں زندہ لاش بنی ہوئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اپنی جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی رہی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہ زیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں زہیر کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیر مجھے بیاہ کے لے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا، مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیر کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی۔ اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب شاہ زیب کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی۔ مجھے اس پل زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں نے اس کو نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں عروسی لباس پہنے، گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس پھوپھو، زہیب کی پھوپھو، بوکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت زخمی ہے مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ بالکل نہیں مانا۔ بولتا ہے جیسا سب کچھ چل رہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح سے اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہے، خطرے کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو بچے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بول کر وہ چلی گئی مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زہیب اندر داخل ہوئے۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خون خون ہو گئی تھی، چوٹیں معمولی نہ تھیں۔ میں پریشان بہت ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور اپنی بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ تکلیف سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ان کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا، گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیے۔ اچھا نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم؟ وہ باغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے۔ میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وقت لیٹ جائیے۔ زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیڈ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی مگر میری محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک ضرور تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت سے محبت کرتے ہیں۔ میرا دل یکدم ہی نرم پڑ گیا، یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی شاید۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر تک میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت ہی پیار سے میرے چہرے سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، آپ کیا بچپنا کر رہے ہیں؟ آپ ہاسپٹل چلے جائیے ابھی کے ابھی، میں غصے سے بولی۔ وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک بار سینے سے نہیں لگاؤ گی؟ انہوں نے بازو پھیلایا۔ وہی پل تھا جب ہر محبت مانت پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال، ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا تھا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح۔ میں کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہوں جو یوں اس حالت میں بھی آپ۔ انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اس وقت کے لیے کتنا انتظار کیا ہے۔
یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو؟ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کاش تم میری ہوتی ہی باپ۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کی ہی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی میں پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ زہیب، میں نے زور سے ہلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے، اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنی باہوں کے گرفت میں نہیں لیا، میرے کانوں میں اپنے الفاظ نہیں گونجے۔ آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے ہوئے الفاظ کی ایسی سزا دی۔ بس کچھ ہی دیر واقعی میں زہیب کی بیگم نہیں تھی، اب ان کی بیوہ تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی۔ وہیں جس سے شادی کے خواب میں دیکھتی تھی، اس سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بیہوش ہو جاتی تھی۔ حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی ہی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کی شادی ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کوئی ایسا راستہ بنے، میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے شک تھا جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی، تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بٹھا دیا، ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا اور بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد زہیب سے ہوئی تھی۔